وقام شہید جلیل عظمت کا یا اللہ ہو بنبوت کا یا محمد ہو بولایت کا یا علی یا علی یا علی اما بعد فقط قال حق سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صلی اللہ علیہ محمد. حاضرین اکرامی ہزار محترم عزاداران امام حسین علیہ السلام، ماہ محرم کا مہینہ جاری و ساری ہے. ہمارا آغاز زندگی، آغاز نیا سال غم امام حسین سے ہوتا ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں سب اپنا آغاز خوشی سے کرتے ہیں، لیکن واحد غم ہے جو غم سے امام حسین علیہ السلام کی غم سے اپنا آغاز کرتے ہیں. ہمارا آغاز بھی آقا حسین کے نام سے، ہمارا انجام بھی آقا حسین کے نام سے. ہم یہ وہ حسین ہے جنہوں نے 1,24,000 نبوتوں کو بچا لیا، 313 رسالتوں کو بچایا، 5 اولو العزم کو بچا لیا. بے شک 5 اولو العزم نبی کی نبوت بچا لیا. یہ وارث ہیں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ کا وارث. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، یہ نہیں کہ مصطفیٰ حسین سے ہے اور حسین مصطفیٰ سے ہے. کا حسین مصطفیٰ سے، حسین مجھ سے ہے. سب سے پہلے حسین علیہ السلام کا نام لیا. ہونا تو یہ چاہیے سردار انبیاء ہے، سردار اولو العزم ہے، سردار رسول ہے، تمام رسولوں کے سردار ہے 313 کے. لینا تو چاہیے تھا پہلے نام اور خود کا کہ محمد حسین سے، حسین محمد سے ہے. لیکن کہہ رہے کیا ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کیونکہ اگر حسین نہ ہوتے تو محمد کی نبوت نہ ہوتی، رسول کی رسالت نہ ہوتی. حسین وہ ہے جس نے 1,24,000 نبوتوں کو بچا لیا. یزید وہ ہے جو 1,00,000 نبوتوں کو مٹانا چاہتا تھا. 1,24,000. حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. 1,24,000 نبوتوں کو جو بچا جائے اسے حسین کہتے ہیں. جو مٹانا چاہے اسے یزید کہتے ہیں، پلید کہتے ہیں، ملعون کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں. یزید پر آگ سے لعنت نہیں ہے، یہ عالم ارواح سے لعنت بھیجی جا رہی ہے اور قیامت تک بھیجی جائے گی، قیامت تک بھیجی جائے گی. عالم ارواح سے آج تک، آج سے قیامت تک یزید پر لعنت ہے. اور ویسے ہی عالم ارواح سے آج تک، آج سے قیامت تک ہم یا حسین یا حسین یا حسین کہتے رہیں گے. جو حسین اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے اپنا خون دین اسلام کے لیے بہا دیا. حسین اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے اپنی بہنوں کی چادر کربلا کی سرزمین پر لٹا دی. حسین اس ہستی کا نام ہے سکینہ. سکینہ جیسی اس بچی جو سکون تھا حسین کا، امام حسین نے گوارا کیا کہ اسے تماچی کرے. امام حسین اس ہستی کا نام ہے کہ حسین کا بھائی عباس لمداد کا بازو کاٹ دیا گیا صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین باقی رہ جائے، ہمارا کردار اچھا صبر والا کردار ہو جائے. ایسا نہ ہو ہم یا حسین یا حسین یا حسین کہتے رہیں اور ہمارا کردار شبر جیسا ہو، ہمارے اعمال شبر جیسا ہو.
سنائیے جیسے امام حسین کے اعمال تھے، جیسے عباس علمدار کے اعمال تھے. عباس علمدار وہ قوت طاقت ہے کا نام ہے جو قوت ربانی ہے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے کہا بات جنگ نہ ہوگی تب عباس علمدار صبر کیا، تلوار توڑ دی لیکن عباس نے جنگ نہ کی. ایک کردار اپنائیے ورنہ ایسا نہ ہو لوگ ہنسیں ہم تو حسین حسین کرتے ہیں، علی مولا کرتے ہیں، لیکن کردار اعمال تو شمر جیسے یزید جیسے اپنے اعمال کو بھی سدھاریے. دیکھیے آج تک کس نے، ہم نے مجلس سے پہلے اس محرم کے شروع ہونے سے پہلے سب کو کہا تھا کہ اپنے موبائل فون سے ٹون نکال دیجئے، گانا نکال دیجئے. تو گانا ہے کیا؟ گانا یہ کلچر ہے ابو سفیان کی بیوی کا، ہندا کا کلچر ہے کہ جب وہ جنگ احد کے لیے آ رہی تھی تو گانا گاتے ہوئے آ رہی تھی، اپنی سہیلیوں کو سنا رہی تھی. اب یہ جو علم لے کر ہم جاتے ہیں گشت کرنے، یہ کلچر نہیں ہے. بمبے والوں کا یہ کلچر نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے تو وہ غلط ہے، اسے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. بھلے سو کتنا بڑا ذاکر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ علم لے کر آتے ہیں، عباس علمدار کا علم لے کر آتے ہیں، احترام علم کرتے ہیں، جب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو جب گشت کراتے ہیں تو تھوڑا سا دھکا لگتا ہے، تو جانا پڑتا ہے آگے. یہ کلچر نہیں ہے بامبے والوں کا، یہ اپنا کلچر سدھاریے. بامبے والے عباس علمدار کو اپنے آنکھوں پہ سر رکھتے ہیں، عباس علمدار کے علم کو بلند کرتے ہیں. حسینیت، یزیدیت، بواز بلند صلوات. تو یہ کلچر جو ہے وہ ابو سفیان کی بیوی اپنا کلچر بتا رہی تھی. گانا گا کے، گانا کہاں پر ہوتا ہے؟ پکچروں میں، فلموں میں گانا ہوتا ہے. ڈھول کب بجتا ہے؟ کہہ رہے ڈھول نہ بجاؤ. ڈھول کب بجتا ہے؟ جب کسی کی منگنی ہوتی تو ڈھول بجتا ہے، جب کروس نکلتا ہے تو ڈھول بجتا ہے. یہ ڈھول نہیں ہے، یہ جنگی نغارہ ہے. جب کربلا کی جنگ ہوئی تو جنگی نغارہ بجایا گیا تھا. اور یہی امام زمانہ میں جب ظہور ہوگا تو جنگی نغارہ بجایا جائے گا. ہم مومنین عباس علمدار کے علم کو نکالتے ہوئے، احترام علم کرتے ہوئے ہم نغارے اس لیے بجاتے ہیں کہ امام زمانہ میں ظہور ہو جائے. سلوات پڑھے محمد. سوچنا چاہیے کہ بامبے والوں کا کلچر تو آپ لوگوں سے بہت اچھا ہے. بیٹھ کے کچھ بھی زبان سے کہہ دینا، ڈھول نہ بجاؤ، کلچر نہ دکھاؤ. بامبے والوں کا کلچر بہت بہترین کلچر ہے. ہم علم کو لے کر احترام سے جاتے ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے تو اس میں گشت کرانا پڑتا ہے، اس میں سنبھالنا پڑتا ہے، اس میں جو ہے تمام ماتم بھی ہوتا ہے، اس میں کمے کا ماتم بھی، اس میں زنجیر کا ماتم بھی، اس میں جو ہے عزاداری بھی، اس میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کا تابوت بھی، اس میں تابوت سکینہ علیہا بھی. تو اس کا اہتمام کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور دیکھیے دوستوں کہ اگر کوئی کہے کہ ہم محرم کا آغاز خوشی سے کرتے ہیں تو اس پر عذاب بھی آتا ہے. خوشی سے کرتے ہیں تو اس پہ آواز جو ہے عذاب بھی آتا ہے. دیکھیں کہ ایک ایسا ہی واقعہ درپیش نظر آیا کہ بنی امیہ کے قبیلے کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور محرم کی بات ہو رہی، امام حسین شہید ہو چکے تھے اور باتیں ہو رہی تھی اور لوگوں نے کہا کہ ہم امام حسین کی شہادت پہ بڑے یقین ہے اور ہمیں ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں جب ہم امام حسین کی شہادت کی خبر سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، فہم رکھتے ہیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے. ایک شخص بڑی بڑی داڑھی والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں کوئی غم نہیں مناتا، مجھے بلکہ بہت خوشی ہے کہ امام حسین قتل کر دیے گئے کربلا کی سرزمین پر بھوکے اور پیاسے. اس پر اللہ کی لعنت. تو بس یہ کہنا تھا. شمع جل رہی تھی، شمع سے آگ کا ایک چنگارا اڑ کے آیا، اس کے داڑھی پہ آگ لگ گئی، اس کے کپڑے جلنے لگے. یہ دیکھیے معجزہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو. جو کوئی کہے گا کہ ہم خوشی مناتے
ہم شامل نہیں ہوتے تو اس کے لیے عذاب کا سبب بنا کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک چنگاری آئی، اس کی داڑھی جلنے لگی، اس کے کپڑے جلنے لگے، گویا کہ وہ ڈاکے تالاب میں اڑی مار دیتا ہے، لیکن پانی وہ کام کرتا ہے جو پیٹرول کام کیا کرتا ہے. پانی تو آگ بجھایا کرتا ہے، پانی پاک پاکیزہ کیا کرتا ہے، نجس ہو تو پاک کرتا ہے، آگ کو بجھاتا ہے، آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے پانی جو ہے عذاب کا سبب بنا جا رہا ہے. کیونکہ امام حسین کی پیاس کو اس نے جو للکارا تو یہ پھر نار جہنما ہوا. اب سمجھ میں آیا، جو کوئی اپنے سائے کا آغاز غم امام حسین سے کرے گا اس پر رحمت کی بارش ہوگی، اور جو کوئی خوشی بنائے گا اس پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا. سلمان پڑھیے مل کے محمد محترم حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. دیکھیے کہ انہوں نے بہت اچھا نقطہ مجھے دیا تھا. انگلش میں اگر ہم حسین لکھیں عدد نکالیں تو اس کا 72 ہوتا ہے، اور محمد اگر انگلش میں آپ عدد نکالیں تو اس کا بھی عدد 72 ہوتا ہے. کیا 72، یہاں پر بھی 72، حسین بھی 72، محمد بھی 72. اللہ تعالیٰ قدرت کے ذریعے سے بتانا کیا چاہتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ حسین نے 72 کی قربانی دی ہے، محمد نے 72 کی قربانی دی ہے. کوئی ذاکر سے کوئی بیر نہیں ہے، ہم جو ہے محبت پسند ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا، مولا علی نے صبر کیا، حضرت عباس نے صبر کیا، تمام شہیدوں نے صبر کیا، ویسے ہم صبر کرتے ہیں. لیکن یہ معنی نہیں کہ آپ کو تمام لوگ مان رہے ہیں تو آپ ڈھول بجانے کوئی کچھ بھی بات کرتے جائیں. کلچر تو ہندا بتا رہی تھی. اب اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر برا بھی لگ جائے. سلوات کو پڑھیے محمد. تو جو ہے میرے دوستوں دیکھیے کہ آقا حسین وہ ہستی ہے جنہوں نے دنیا کو سبق دیا کہ زندگی میں جیا کیسے جائے. پیغام کربلا کیا ہے؟ کربلا کا پیغام ہر بچے کے لیے کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین علیہ السلام آخر تک ایک رات کی مہلت انہیں دے رہے تھے. لوگ لکھتے عبادت کے لیے لے رہے تھے، ہم کہتے امام حسین ایک رات کی مہلت دے رہے تھے. پیغام اسی میں چھپا ہوا ہے. آخر تک جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی گناہگار ہے آخری سانس تک معافی طلب کرے، طلبگار ہو جائے، میں معاف کر دوں گا. ویسے امام حسین علیہ السلام ایک رات کی مہلت دے کر بلا رہے تھے، اگر حور جیسا کوئی ہو تو آ جائیے. جس طرح اللہ معاف کرتا ہے میں بھی معاف کر دوں گا. نعرے حیدری، محترم ایک جیتا جاگتا معجزہ امام حسین علیہ السلام کا. حلب ایک جگہ ہے جہاں پر آج جو ہے دشمنان دین وہاں پر بسے ہوئے ہیں. جو جنگ ہو رہی ہے عراق میں اور سیریا کی بات ہے، حلب، وہاں پر ایک پتھر ہے جو امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. یہ پتھر پر ایک راہب نے امام حسین کا سر 10,000 درہم میں دیا تھا، اور ایک رات کے لیے اس پتھر پر امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس رکھا گیا تھا.
طاہر مطہر سر، پاکیزہ سر جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا. دیکھیے قرآن مجید میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. امام حسین علیہ السلام کا سر کٹ گیا لیکن قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں جو تمہارے گھر میں قرآن رکھا ہے وہ صامت ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ناطق ہے. نعرے حیدری. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَان ہے، بیان ہے، بشارت ہے، نذیر ہے، ڈرانے والا ہے قرآن. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. کل شے پہ غالب آتا ہے قرآن. کل شے پہ غالب کیوں نہ آئے جب قرآن ثابت کل شے پہ غالب آتا ہے تو جو غالب کل غالب علی بن ابی طالب ہو. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً. ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے مسلمین کے لیے. قرآن مسلمین کے لیے بشارت ہے. لیکن اللہ نے جب پیغمبر اسلام کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمۃ للعالمین آپ نے غور نہیں کیا. رحمت ہے یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، مجوسی کے لیے بھی، فارسی کے لیے بھی، ایرانیوں کے لیے بھی، تمام کائنات کے لیے. ارے تمام کائنات کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت عام سے نہیں. جس طرح پیغمبر اسلام کائنات کے لیے رحمت ہے اسی طرح میرا مولا علی مولا کائنات ہے. بات یہ مل کے محمد. اور تو ہے میرے دوستو، اور دیکھیں ایک مل کے بہترین سے بات کی. تو حلب وہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا حسین کا سر اس پتھر پر رکھا گیا. اور معجزہ یہ ہے جو کوئی شام جاتا ہے زیارت پر حلب، وہاں پر جو ہے پتھر پہ سے سرخ خون، سرخ احمر سرخ خون جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے. امام حسین کا تازہ خون گش مار کے نکلتا ہے پتھر میں سے. اور دوسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا سر بھی، چہرہ وہاں پہ پتھر پہ رکھا ہوا دکھتا ہے. جب ہم گئے زیارت پہ عمرہ کرنے کے بعد شام گئے تو مولانا صاحب نے مجلس پڑھی. جب مجلس ختم ہوئی تو کہا ہمیں پتہ نہیں تھا یہاں ایک پتھر ہے، یہاں پہ امام حسین کا سر. انہوں نے بعد میں کہا کہ اس پر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا اور اس پہ معجزہ ہوتا ہے جو کوئی پاک نیت کے ساتھ آئے گا. کیا محترم، ارے پوری زندگی کا تہوار نیت پر ہوتا ہے. جس کی نیت پاکیزہ ہوتی ہے امام حسین وہیں پر زیارت کرا دیتے ہیں. لوگوں نے خون دیکھا، ہم نے امام حسین کا چہرہ دیکھا. لوگوں نے خون دیکھا، ہم نے امام حسین کا چہرہ دیکھا. امام حسین کو یہ بتانا چاہتے تو نے آیا ہے پاک نیت کے ساتھ، جب میرا چہرہ لے جا. یہ چہرہ وہی ہے جو وجہ اللہ کا چہرہ ہے، جو علی کا چہرہ ہے. بہت خوب، بے شک. اللہ کا چہرہ جو باقی رہے گا، قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا. یہ اللہ کا چہرہ ہے اور اللہ کے چہرے کی جو زیارت کر جائے تو وہ اللہ والی کیوں نہ ہو جائے، پھر وہ اللہ کے ساتھ کیوں نہ ہو جائے، پھر وہ کیوں نہ برائی سے دور ہو جائے اور نیکی کے قریب ہو جائے. امام حسین جب 28 سے جب تو رخصت ہو رہے تھے مدینے سے تو یہی عرض کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے، اچھائی کی طرفداری کرنے جا رہا ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور دیکھیں دوستو، آج وہ تاریخ آئی ہے جب شہزادی زینب کوفہ پہنچی. ایک قیامت کی شب ہے.
آپ نے دیکھا شاہ خراسان امام رضا جب محرم آتا تھا تو چاند دیکھنے کے بعد نالین نہیں پہنتے تھے. جب چاند دیکھتے تھے تو رونے کی اتنی آوازیں پھر سے بلند ہوتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے چاند ہو گیا. مدینے والے چاند نہیں دیکھتے تھے, رونے کی آوازوں سے بلند ہوتی تھی, اتنی آوازیں بلند ہوتی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا. ایک مرتبہ شاہ خراسان امام رضا صلاۃ والسلام ایک بازار سے گزر رہے تھے, ایک بھاجی بھیجنے والا دوڑا ہوا آیا, کہتا آقا آپ کی نالین کہاں ہے؟ وہ سینے پہ ہاتھ مارا, تمہیں پتا نہیں محرم شروع ہو گیا. امام شاہ خراسان نالین نہیں پہنتے تھے اور شبیب سے فرمایا اے شبیب تم روتے نہیں. شبیب نے امام دیکھو میری رومال گیلی ہو جاتی ہے, کیسے رونا جیسے بوڑھی ماں اپنے بچے کا ماتم کرتی ہے, اپنے نوجوان کے لاشے پہ روتی ہے. جس طرح ام لیلا علی اکبر کے جنازے پہ ماتم کیا, ام لیلا نے ماتم کیا, ویسے گریا کریے جیسے ارے ام فروا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے میں روتی رہی. ہاں عزیزو, آپ کو پتا ہے بیمار کربلا سید سجاد کربلا کے بعد 20 برسوں تک روتے رہے, گریا کرتے رہے. جب دسترخوان بیچتا تھا, کھانا اور پانی آتا تھا, میرا امام بسم اللہ کہتا تھا لیکن خون کیا آنسو ہوتا تھا. یہ پانی دیکھ کر سید سجاد کیوں گریا کر رہے ہیں؟ آواز آئے گی تمہیں نہیں پتا, کربلا کی سرزمین پر 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیاسا ذبح کر دیا گیا, نہر کر دیا گیا. آئے سکینہ گاز اور زخم سے زندان میں شہید ہو گئی. ہاں عزیزو, آج آپ کو پرسہ دینا ہے. دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد سے کہا تھا, جب زمین خریدی تھی کربلا کی تو بنی اسد کے لوگوں سے کہا تھا کہ اے بنی اسد کے مردوں, جب ہم زخموں سے چور کربلا کی سرزمین پر مر جائیں تو ہماری جو ہے قبریں بنا دینا. اور ان کی عورتوں سے کہا تھا دیکھو اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ڈر جائیں اور وہ نہ آئے تو عورتیں کم سے کم تم آ کے ایک مٹھی مٹی اٹھا کے ہمارے لاشے پہ ڈال دینا. اور بچوں سے کہا اگر ہمارے باپ نہ آئے تو آئے بچوں کھیلتے آنا اور آ کر ایک مٹھی جو ہے مٹی ہمارے لاشے پہ ڈال دینا. دوستو 13 محرم کو وہ دن ہے جب جو ہے یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ بھی پہنچا ہے. میں دونوں روایت آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ پرسہ دینے آئے ہیں, آپ چھیپ بھر کے گریا کرنا, آپ شرمانا نہیں کیونکہ ایک تو پیاری مرد رومال لے کر آئی ہے. ارے آپ کوئی مرتا ہے تو گھر گھر جاتے ہو پرسہ دینے, یہ غریبہ کی ماں غریب ہے جو پرسہ لینے آئی ہے. ارے حسین کا پرسہ, عباس کا پرسہ, ارے قاسم کا پرسہ, علی اکبر. ہاں یہ لوٹا ہوا قافلہ یہ وہ کوفہ ہے جہاں پہ شہزادی زینب شہزادی تھی, مولا علی خلیفہ تھے, شہزادی زینب شہزادی تھی. آج وہی کوفہ ہے. شہزادی زینب کے ہاتھوں میں رسن ہے, چہرے پہ بال ہے, اور بال کیسے بگڑا آپ کو پتا ہے؟ جب خیمے جل رہے تھے اور چادر لوٹ لی گئی, ایک مرتبہ شہزادی زینب بیمار کربلا کے پاس آئی کہ امام کیا حکم ہے کہ اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لو. زینب نے ایک سوال کیا, ارے بالوں چہرے کو تو بالوں سے چھپا لیں گے لیکن بالوں کو کیسے چھپائیں گے؟ سید سجاد نے خاک شفا اٹھائی, ارے بی بی کے بالوں پہ ملا کا بال تو خاک شفا سے چھپایا جائے گا. چہرے پہ بال ہے بیویوں کے, ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے ہیں, اور چہرے پہ جو ہے بالوں پہ جو ہے خاک کی شفا لپٹی ہوئی ہے. اور یہ وہ کوفہ ہے جہاں پر شہزادی تھی, آج جو ہے ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے ہیں.
اور تماشائیوں کا میلہ ہے۔ دوستو وہ کنواں تھا جہاں پہ مولا علی ایک مرتبہ شہزادی زینب کو رات کے وقت لائے تھے۔ کہا بابا آپ رات کے وقت لائے ہیں اور کوفے کا دروازہ کیوں بتا رہے ہیں؟ فرمایا ایک دن وہ آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسم باندھی جائے گی اور اسی دروازے سے پھر آئے گا تماشائیوں کا میلہ ہوگا۔ ہاں دوستو، اور یہ 13 محرم وہی روز ہے۔ اصل میں ہم یہ روایت شاید خراسان میں پڑھنے والے تھے، لیکن وہاں پہ شام میں غریبہ کی مجلس ہم نے پڑھی۔ 13 محرم وہی ہے جب بنی ہاشم بنی اسد کے لوگ واپس دوڑے ہوئے آئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے، لیکن کہتے تھے یہ لاشا کس کس کا ہے، کیونکہ کوئی لاشے کے ہاتھ نہیں تھے، کوئی لاشا پامال تھا، ایک لاشے کے سینے پہ برسی لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک اونٹ سوار آ رہا ہے اور اونٹ سوار قریب آیا، اونٹ زمین پر بیٹھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار دو۔ ایک مرتبہ آئے، کہا ہم بتاتے ہیں یہ لاشا کس کا ہے۔ ایک لاشے کے پاس آئے، کہا یہ سینے پہ برچھی جو لگی ہے نا یہ علی اکبر کا لاشا ہے، بنی اسد نے علی اکبر کی قبر بنائی۔ ایک مرتبہ ایک پامال لاشا تھا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، کہا یہ لاشا کس کا ہے، کہا یہ قاسم کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ آزاداروں کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹے سے لاشے کے پاس لائے، کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے۔ ایک لاشے کے پاس لائے جس کے بازو نہیں تھے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، کہا یہ غازی عباس کا لاشا ہے۔ فرمایا بنی اسد کے لوگوں نے قبر بنائی، کہا آپ کون ہے، کہا میں بیمار کربلا سید سجاد ہوں۔ ہزاروں جب چہلم کرنے کو بی بی زینب واپس لوٹ کے آئی ہیں، سید سجاد نے ہاتھ پکڑا، ایک قبر کے پاس آئے، کہا یہ علی اکبر کی قبر ہے، یہ اصغر کی قبر ہے، یہ قاسم کی قبر ہے۔ تمام قبروں پہ لے گئے لیکن ایک قبر پہ لائے جو چھوٹی سی قبر تھی، کہا یہ غازی عباس کی قبر ہے۔ کہا سینے پہ زینب نے ہاتھ مارا، فرماتی ہے ارے میرا غازی تو بلند قامت تھا، یہ قبر علی اصغر کی جیسے کیسے ہو گئی؟ فرمایا بیوی تمہیں نہیں پتا، جب تمام لوگ چلے گئے، ارے اشکیا قوم اشکیا، دشمنان دین قریب آئے، تلوار سوٹی، ہر کوئی کہتا تھا عباس، اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھ، ہر کوئی تلوار کے وار مارتا تھا۔ غازی عباس کے لاٹھی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ قوم ظالمین سیالم حزینت نبویہ مطلبیت کلکون بارے اللہ صلی سے عبادت سکون فرمانے، بارے اللہ ہمیں امام حسین کی زیارت سے نواز دے، بارے ہمیں اللہ جو شام کے دروازے کھول دے تاکہ لوگ زیارت کر سکیں، ہمیں جو ہے امام زمانہ کی زیارت حسین حسین آؤ ہم ماتم کرے عابد بیمار کا، آؤ ہم ماتم کریں عابد بیمار کا، آؤ ہم ماتم کرے عابد بیمار کا، سید سجاد کا بے کس و ناچار کا، آؤ ہم ماتم کرے عابد بیمار کا، آؤ ہم ماتم کرے عابد بیمار کا۔ بیڑیاں پہنے ہوئے جب سر منبر چلے، 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 شام کے در
ہوا قافلہ لے چلے زینب ٹوٹا ہوا قافلہ لے چلے زینب ٹوٹا ہوا قافلہ لے چلے زینب ٹوٹا ہوا قافلہ لے چلے زینب ذوق ہے زنجیر ہے عابد بیمار ہے شوق ہے زنجیر ہے عابد بیمار ہے ذوق ہے زنجیر ہے عابد بیمار ہے شوق ہے زنجیر ہے عابد بیمار ہے سر کھولے ہیں محبنے شام کا بازار ہے کھلے ہیں محبنے شام کا بازار ہے ٹوٹا ہوا قافلہ لے چلے زینب ٹوٹا ہوا قافلہ لے چلے زینب ٹوٹا ہوا افغان حسین 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 محمد سلوار اللہ سبحان اللہ بہت خوب